السلام علیکم۔ میرے ایک بھتیجے کی شادی کشمیریوں میں ہوئی ہے۔ اس کی بیوی کا تعلق آزاد کشمیر کے ضلع باغ کے ایک گاؤں سے ہے۔ ان لوگوں میں ایک بہت بڑی خوبی پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ جب وہ اپنے ایک بیٹے کا رشتہ دیکھ رہے تھے تو پتہ چلا کہ ان کے والد کا کہنا یہ تھا کہ کسی بھی لڑکی والوں کی طرف جانے سے پہلے خوب سوچ سمجھ لیا جائے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم رشتہ دیکھنے جائیں اور رشتہ دیکھنے کے بعد انکار کر دیں کہ ہمیں لڑکی پسند نہیں، کیونکہ یہ ایک طرح سے لڑکی یا لڑکی والوں کی توہین ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے جو حالات ہیں ان میں اس اصول پر عمل تو مشکل لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آج بھی کچھ لوگ ایسے اصولوں پر عمل پیرا ہیں تو وہ قابل ستائش ہیں کہ جو آج بھی ایک بیٹی اور اس کے گھر والوں کی عزت کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ لڑکیوں کے رشتوں کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک مضمون میں کسی صاحب نے لکھا ہے کہ لڑکوں کا رشتہ تلاش کرنے میں ہمارے ہاں ایک رجحان عجیب و غریب انداز سے بڑھ رہا ہے، جو کم از کم بر صغیر کی حد تک اور بالخصوص پنجاب میں ماضی میں بہت کم تھا یا بالکل اس کا وجود نہیں تھا۔ وہ یہ کہ کسی گھرانے کو اپنے کسی لڑکے کے لیے رشتے کی تلاش ہو تو ماؤں بہنوں کی پوری فوج لاؤ لشکر سمیت کبھی ایک گھر دھاوا بول رہی ہوتی ہے اور کبھی دوسرے گھر۔ اس دوران بچی کے والدین اور خود لڑکی کس قدر ذہنی کوفت اور کرب سے گزرتی ہے، اس کا اندازہ شاید ان سیر سپاٹے کی شوقین خواتین کو نہیں ہوتا، یا اگر ہوتا ہے تو اپنے غرور میں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ کبھی ایک لشکر آ رہا ہے تو کبھی دوسرا لشکر، اور اس سے بھی بڑھ کر ذہنی طور پر بیمار خواتین کا یہ کبھی فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہی لڑکی دیکھ کر آئیں گی، آتے ہی نہایت گھٹیا انداز میں اس پر تبصرے شروع ہو جائیں گے کہ اس کا ناک موٹا تھا، اس کی آنکھیں چھوٹی تھیں، قد میں جھول تھا، چلنے کا طریقہ یوں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر بنا کسی تمیز و لحاظ کے نہایت بھونڈے انداز میں بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے رشتے منع کرتی جائیں گی، اور وہ خود چاہے بدصورت اور بھدی ہوں اور احساس کمتری کی شکار ہوں، لیکن اپنے آپ کو کسی حور سے کم نہیں سمجھتی۔ رشتہ طے کرنے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین کی ترجیح بیان فرمائی ہے اسے ملحوظ خاطر رکھ لیا جائے، اور مزید لڑکا لڑکی کا خوبصورتی، قد کاٹ اور خاندان اور گھریلو ماحول کے لحاظ سے مناسب جوڑ اور ہم پلہ ہونا دیکھ لیا جائے تو کافی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری تیسری یا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وجہ بنا کر رشتہ ٹھکرانا کسی صورت بھی درست نہیں، اور نہ ہی خاندانی اور معزز لوگوں کا طرز عمل ایسا ہوتا ہے۔ ہاں، بسا اوقات دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کا یہ جوڑ درست نہیں رہے گا، چاہے وہ خوبصورتی میں ہو یا کسی دوسری چیز میں، تو ایسی صورت میں بھی رشتہ منع کرتے ہوئے چھوٹے قد، موٹے ناک جیسے گھٹیا بہانے بنانے کی بجائے کسی کا دل توڑے بغیر اشارے کنائے میں بات کی جائے۔ علماء اسلام نے بالخصوص اس مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جہاں لڑکی کو نظر شرعی دیکھنے کی اجازت کا حکم ہے، وہاں ایک نہایت اہم نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر دیکھنے کے بعد لڑکی کا حسن و جمال پسند نہ آئے تو اپنی ناپسندیدگی کی وضاحت کیے بغیر صرف خاموشی سے ہی رشتہ نہ کرنے کا اشارہ ظاہر کیا جائے، کیونکہ صراحت کے ساتھ کسی کو ٹھکرانا اور بالخصوص بدصورتی کا تانا دے کر ٹھکرانا اس کا دل توڑنے اور تکلیف دینے کا سبب بنے گا۔ حافظ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب کوئی شخص نکاح کی نیت سے عورت کو دیکھے اور وہ اسے اچھی نہ لگے تو رشتے کی بات آگے بڑھانے سے خاموش ہو جائے، سیدھا ہی یوں نہ کہے کہ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس طرح کی بات باعث تکلیف ہوتی ہے۔ کسی بھی لڑکی کو کسی قسم کا تانا دینے سے پہلے ہمیں یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ میری والدہ بھی پہلے ایک لڑکی ہی تھی، میرے گھر میں جو میری بہنیں ہیں ان کے بارے کوئی ایسے کہے تو مجھے کیسا لگے گا، اور کل کو جب میری بیٹیاں ہوں گی اور ان کے بارے میں کوئی منفی الفاظ استعمال کرے اور ان کا دل توڑے تو مجھے کیسا لگے گا۔ یاد رکھیے گا کہ اس کائنات میں اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس میں علت اور معلول کا ایک اصول بھی کام کر رہا ہے، اور کسی نہ کسی درجے میں یہ ہر انسان کی اچھائی یا برائی کا بدلہ کسی نہ کسی صورت میں ضرور دیتا ہے۔ انسان کی روحانی اور باطنی آنکھ کھلی رہے تو پھر تو یہ ساری چیزیں انسان بآسانی سمجھ بھی لیتا ہے۔ سمینہ اسلم سمینہ کے اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔
رحمت بن کے اتری تھی کیوں زحمت بن گئی بیٹی، میرا جرم گناہ بتلا دو پوچھتی رہ گئی بیٹی۔